الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. سورہ نساء ایت نمبر 12. تمہاری بیویاں جو چھوڑ کر مرے اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدو آد تمہارا، اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، اس کی وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہو یا قرض کے بعد، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کے لیے چوتھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا، اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد. اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہے، اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد، جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو. یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ دانا ہے، بردبار ہے. اولاد کی عدم موجودگی میں یا نہ ہونے کی صورت میں بیٹے کی اولاد یعنی پوتے بھی اولاد کے حکم میں ہیں. اس پر امت کے علماء کا اجماع ہے. اس طرح مرنے والے شوہر کی اولاد خواہ اس کی وارث ہونے والی موجودہ بیوی سے ہو یا کسی اور بیوی سے، اسی طرح مرنے والی عورت کی اولاد اس کے وارث ہونے والے موجودہ خاوند سے یا پہلے کسی خاوند سے، یہ ساری اولاد اس میں شامل ہے. بیوی اگر ایک ہوگی تب بھی اسے 4واں یا 8واں حصہ ملے گا، اگر زیادہ ہوں گی تب بھی یہی حصہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا، ایک کو 4واں یا 8واں حصہ نہیں ملے گا. یہ بھی ایک اجماعی مسئلہ ہے. کلالہ سے مراد وہ میت ہے جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا. یہ اکلیل سے مشتق ہے. اکلیل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ سر کو اس کے اطراف سے جوانب سے وارث قرار پایا جائے، اور کہا جاتا ہے کہ کلالہ کلل سے مشتق ہے جس کے معنی ہے تھک جانا، گویا اس شخص تک پہنچتے پہنچتے سلسلہ نسب تھک گیا اور آگے نہ چل سکا، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے. اس سے مراد اخیافی بہن بھائی ہیں جن کی ماں ایک اور باپ الگ الگ، کیونکہ عینی بھائی بہن یا اللاتی بھائی بہن کا حصہ میراث میں اس طرح نہیں ہے، اور اس کا بیان اس صورت کے آخر میں آ رہا ہے. یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے. اور دراصل نسل کے لیے مرد زن للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون چلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بیٹے بیٹیوں کے لیے اس جگہ اور بہن بھائیوں کے لیے آخری آیت سورہ نساء میں ہر 2 جگہ یہی قانون ہے. البتہ صرف ماں کی اولاد میں چونکہ نسل کا حصہ نہیں ہوتا، اس لیے وہاں ہر ایک کو برابر کا حصہ دیا جاتا ہے. بہرحال ایک بھائی یا ایک بہن کی صورت میں ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں سب 1/3 حصے میں شریک ہوں گے. نیز ان میں مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے بھی فرق نہیں کیا جائے گا. بلا تفریق سب کو مساوی برابر حصہ ملے گا، مراد مرد ہو یا عورت. میراث کے احکام بیان کرنے کے ساتھ تیسری مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ ورثے کی تقسیم وصیت پر عمل کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد کی جائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں باتوں پر عمل کرنا کتنا ضروری معلوم ہوتا ہے، کتنا ضروری ہے. پھر اس پر بھی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی اور وصیت پر عمل اس کے بعد کیا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہ وصیت کا ذکر دین یعنی قرض سے پہلے کیا ہے، حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے دین
دین کا ذکر پہلے ہو، دین یعنی قرض کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کو تو لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں، نہ بھی دیں تو لینے والے زبردستی بھی وصول کر لیتے ہیں، لیکن وصیت پر عمل کرنے کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس معاملے میں تساہل یا تغافل غفلت سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے وصیت کا ذکر پہلے فرما کر اس بات کی اہمیت کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اس طور پر کہ وصیت کے ذریعے سے کسی وارث کو محروم کر دیا جائے یا کسی کا حصہ گھٹا دیا جائے یا کسی کا حصہ بڑھا دیا جائے یا یوں ہی وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کہہ دے کہ فلاں شخص سے میں نے اتنا قرض لیا ہے حالانکہ کچھ بھی نہیں لیا ہو۔ گویا اقرار کا تعلق وصیت اور دین دونوں سے یعنی قرض دونوں سے ہے، اور دونوں کے ذریعے سے نقصان پہنچانا ممنوع ہے، کبیرہ گناہ ہے، نیز ایسی وصیت بھی باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے مطابق اپنے سارے معاملات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔